ایک اللہ کے نیک بندے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا۔ بہت سخت ایام تھے، یہاں تک کہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور پریشانی کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ویران جنگل میں پڑا ہوا ہوں اور سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ میرا نام لے کر کہتا ہے، اے ابراہیم اللہ کے بندے، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں، بچے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ یہاں بہت جنگلی جانور ہوں گے۔ وہ بچہ فرماتا ہے، اے ابراہیم، میں نے تجھے کہا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب میرے کھانے کا وقت آتا ہے، کھانا پہنچ جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اللہ کی رحمت دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگا اور میں نے اس بچے کو قسم دی، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، اے ابراہیم، تو نے مجھے اس ذات کی قسم دی ہے جس کے لیے میں نے اپنا گھر بار، رشتہ دار، محلے والے سب کو چھوڑ دیا۔ تو نے مجھے اس رب کی قسم دے کر مجبور کر دیا ہے۔ میری عمر 12 سال ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کی بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا، بچے 12 سال کی عمر میں اپنے رب سے اتنی محبت؟ اس بچے نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا تم نے واپس نہیں جانا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اس چھوٹے سے بچے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بزرگ کہتے ہیں کچھ ہی لمحے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ مل چکا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ وہاں موجود نہیں ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور حرم کعبہ حج کی عیادت کے لیے پہنچے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک حیران کن منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ سامنے موجود ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ اے بچے، تو جنگل سے یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بچہ کہتا ہے، ابراہیم، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سجدے میں چلا گیا۔ میں نے اس بچے کو ہلا کر دیکھا، مگر دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ہم اس کے کفن کا اہتمام کرنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہم واپس لوٹے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ بچہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے قریب حاجیوں سے پوچھا کہ یہاں ایک 12 سال کے بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا جو واقعی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اس کا جسم غائب ہو چکا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اس 12 سال کے بچے کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ ایک دن میری آنکھ لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 12 سال کا بچہ میری خواب میں آیا۔ میں نے سب سے پہلے اس سے یہ اصرار کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بتا کہ واقعی تو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اور تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ وہ چھوٹا بچہ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے، وہ بہت رؤوف اور کریم ہے جس کے لیے میں نے اپنے گھر بار یہاں تک کہ تمام دنیا کو چھوڑ دیا۔ جب میں اس کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے فرمایا اے میرے نیک بندے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں نے سر جھکا کر عرض کی اے میرے رب، اپنی رحمت سے مجھے بخش دے اور جتنے میرے قبیلے والے اور میرے قریب رہنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ میرے رب نے فرمایا بے شک اے بندے، تو اس چیز کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور تمام میرے قبیلے والوں کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ ہم نے حج کے باقی ایام پورے کیے۔ جب ہم واپس لوٹے تو میرے قافلے والے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، تیرے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو پوری زندگی جب تک میں زندہ رہا میرے ہاتھ سے آتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس پر اپنے خزانے کھول دیتا ہوں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نیک بندوں کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔